اور فرمایا عثمان اللہ تمہیں جب کرتا پہنائے، جبہ پہنائے، لوگ جب تمہیں کہیں کہ یہ اتار دو تو نہ اتارنا۔ جی حضور نے بتا بھی دیا تھا تمہیں شہید کیا جائے گا تلاوت کرتے وقت، لوگ تمہیں کہیں کہ جبہ اتارو تو نہیں اتارنا، یہ دوسرا حکم تھا۔ غزوہ احد پہ جب عثمان کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ آقا گئے تھے جنگ جبل احد پہ، غزوہ احد نہیں جبل احد پہ، تو وہ کانپنے لگا تھا یا ہلنے لگا تھا یا وجد کرنے لگا تھا، مجھے تو پتہ نہیں، کچھ کیا تو تھا۔ تو حضور نے ایری بار کے انہیں کہا تھا کہ اسکت یا احد، اے پہاڑ خاموش ہو جا، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک کائنات کا سب سے سچا صدیق اکبر ہے، اور دوسرا دو شہید ہیں، ان شہیدوں میں حضرت عثمان بھی تھے۔ شہادت کا پتہ حضور نے پہلے دے دیا تھا، وقت کا پتہ دے دیا تھا، جگہ کا پتہ دے دیا تھا۔ ایک وقت آیا لوگوں نے کہا کہ اتار دو خلافت سے، اتر جاؤ، کرتا اتار دو۔ فرمایا کسی کی نہیں مانوں گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ گوارا ہے، مصطفیٰ کا حکم نہیں ٹالوں گا۔ حضور نے کہا تھا نہیں اتارنا، میں نہیں اتاروں گا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت عثمان نے، اب آپ کا میں وہ جو 2 گھنٹے کا میرا خطاب ہے میں انشاءاللہ 6 سے 7 منٹ کے اندر پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کا توجہ چاہیے، ایک جملہ بھی رہ گیا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور بات چونکہ اہم ہے، اس قسم کی باتیں علماء کرام آپ لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتے کہ بعض اوقات وہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، پھر وہ پوچھنے کے بجائے وہ دوسری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ حضرت عثمان کی زندگی سخا اور حیا کا مجموعہ تھی، بہت بڑے سخی تھے، ہمیشہ وہ اپنے خاندان سے باہر نکل کے حضور کے غلاموں کو نوازتے رہے، امت کو دیتے رہے، کبھی نبوی مسجد کا پلاٹ خرید کے دیا، کبھی میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دیا، اور فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں ہر جمعے پہ میں غلام کو آزاد کرتا ہوں، کبھی جنت البقیع خرید کے دے دی قبرستان کے لیے جگہ، کبھی کسی یتیم پہ تو پالنے کا ذمہ لے لیا، کبھی 300 اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، کبھی 900 اونٹوں کا قافلہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، کبھی 1000 اونٹوں کا پورا سامان حضور کی امت پہ خرچ کر دیا۔ ان کی زندگی دینے میں گزر گئی، آخر میں یاد آیا کہ مجھ پہ اعزا اور اقربا کا بھی تو حق ہے، رشتہ داروں کا بھی تو حق ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا صدقے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرو، اب میری زندگی کے آخری دن ہے، میں کیوں نہ اپنے رشتہ داروں کا بھی کچھ خیال رکھوں۔ جب رشتہ داروں کی طرف خیال کرنے لگے تو بعض لوگوں کو بدگمانیاں ہو گئی کہ اب ہمیں نظر انداز کر دیں گے، اب اپنے لوگوں کو نوازنے لگے ہیں۔ پہلے جب غیروں کو دیتے تھے تو کسی کو اعتراض نہ تھا، جب اپنوں کو دینے لگے تو غیروں کو اعتراض آنے لگا۔ یہ عثمان کے اپنوں کا کمال ہے، جب وہ غیروں کو دے رہے تھے تو اپنوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، جب وہ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے تو کچھ لوگوں کو اختلاف پیدا ہو گئے، اعتراضات پیدا ہو گئے۔ 6 سالہ دور حضرت عثمان غنی کا تو اتنا شاندار تھا کہ فاروق اعظم سے بھی مضبوط دور تھا، اور آخری جو 6 سال تھے اس میں تحفظات پیدا ہوتے گئے تو آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک گورنر تھا جس کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا تھا، مصر کا، عبداللہ اس کا نام تھا۔ ان کی شکایتیں بڑھ گئی، شکایات آتی رہیں، آپ نے یہ سوچ کے نظر انداز کی کہ وقت پہ تحقیقات ہوں گی، لیکن 700 مصری مسلمان شکایت لے کے آئے
حضرت علی، حضرت سعد، حضرت طلحہ نے مل کے گزارش کی حضرت عثمان سے کہ اس کو گورنر کو برطرف کر دیں۔ آپ نے حضرت علی کا مشورہ مانتے ہوئے گورنر کو برطرف کر دیا، عبداللہ نامی کو، اور ان سے ہی پوچھا کہ آپ کو کون سا گورنر چاہیے؟ تو ان لوگوں نے کہا محمد بن ابی بکر، ابو بکر کے صاحبزادے محمد۔ یہ محمد بن ابی بکر کون تھا؟ یہ ابو بکر کا بیٹا تھا حضرت اسماء بنت امیس سے، اور اسماء بنت امیس کی پہلی شادی حضرت جعفر طیار سے تھی۔ یہ حضرت علی کے بھائی تھے۔ جب میں توجہ چاہتا ہوں، جب حضرت علی کے بھائی کا جعفر طیار کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، تو حضرت علی نے اپنے بھابھی کا نکاح حضرت صدیق اکبر سے کر دیا۔ کہیں اختلاف کی بو آ رہی ہے؟ نہیں نا، اپنی بھابھی حضرت ابو بکر کے عقد نکاح میں دے دی۔ وہاں سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، وہ چھوٹے ہی تھے تو حضرت ابو بکر فوت ہو گئے، اور پھر حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کر لیا۔ اب وہ بیٹا تو ابو بکر تھا، پالا اس کو حضرت علی نے تھا، علی کے گھر میں رہتے تھے، تو کہا اس محمد بن ابی بکر سے جو ہے ہمیں گورنر بنا دو۔ آپ نے ان کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ جب وہ چند صحابہ کو لے کر جانے لگے، راستے میں انہیں ایک حبشی غلام نظر آیا، آپ نے ان کو پکڑ لیا، ان سے ایک حکم نامہ برآمد ہوا۔ اور یہاں توجہ چاہیے آپ کا، ایک حکم نامہ برآمد ہوا، جیسے ہی محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے سمیت پہنچے، اسے قتل کر دو، آپ ہی گورنر بجا ہیں۔ واپس آئے، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان کے پاس گئے، پوچھا کہ یہ خط آپ کا ہے، لیٹر پیڈ آپ کا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ اسٹیمپ آپ کا ہے پیڈ؟ فرمایا میرا ہے۔ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے نہیں لکھا۔ توجہ ہے، اسٹیمپ میری ہے، پیڈ میرا ہے، خط میرا ہے، لکھا میں نے نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے؟ فرمایا مجھے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو گئی کہ چونکہ اسٹیمپ اور تھپا حضرت عثمان کا تھا، تو انہوں نے ہی حضرت علی کے منہ بیلے بیٹے اور حضرت ابو بکر کے بیٹے کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو اس کے جواب میں اتنا عرض ہے، آج کے جدید دور میں بھی اسٹیمپ بھی چوری ہو جاتی ہیں، لیٹر پیڈ بھی چوری ہو جاتی ہے، آرڈر بھی نکلتے ہیں، سالوں سالوں تک دشمن پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں۔ ایسا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کاری سرور اسکینڈل تو آپ سب کو یاد ہوگا، نابینا تھا وزیر اعظم کا اسٹیمپ۔ وہ نابینا ہو کہ وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ کا دور تھا مرحومہ کا، تو وہ حکم جاری کر رہے تھے۔ اور آج کل تو یہ بہت چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے، 10 لاکھ روپے دے دو جعلی آرڈر لے کے آ جاؤ، چل رہا ہے نا، ہم سب کو آنکھوں کے سامنے روزانہ کی بنیادوں میں باتیں آ رہی ہیں۔ اب صحابہ کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان تو اس میں ملوث نہیں ہو سکتے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے عثمان جھوٹ پہ قسم نہیں لے سکتا۔ بات ختم ہو گئی، لیکن کچھ لوگوں میں ابھی بھی شک پیدا ہو رہے تھے، ہر آدمی کی اپنی ذہنیت نہیں ہوتی۔ پھر شک چلا گیا مروان کی طرف، جو آپ کا رشتہ دار بھی تھا، آپ کے محل میں بھی رہتا تھا، گورنر بھی رہ چکا تھا، اور ان کا کردار اتنا قابل تعریف بھی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا کہ پھر مروان ہمیں دے دو، ہم مروان کو قتل کر دیں۔ آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دیا؟ آج بھی قانون کے جاننے والے جانتے ہیں کہ قتل کے ہونا قصاص ہے بدلے میں، اور اقدام قتل پہ قتل نہیں کیا جاتا، عمر قید دی جاتی ہے۔ بوڑھو بھائی یہی قانون ہے، آج کے دور میں بھی یہی قانون ہے۔
لوگ جذبات میں تھے کہ کہیں مروان کو مار نہ دے، کوئی بے گناہ قتل نہ ہو جائے، شک تھا، شک کا فائدہ تو ملزم کو ملتا ہے، آج کے دور میں بھی شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے۔ یقین تو مروان کے لیے بھی کسی کو نہیں تھا، شک تھا، کہیں مروان کو قتل نہ کر دیا جائے اور میں بے گناہ کسی کے قتل کے مقدمے میں خدا کے رسول کے سامنے پیش نہ کیا جائے، خدا کے سامنے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے کہا میں مروان بھی نہیں دوں گا۔